راجہ ریاض کے بیان سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بڑی سیریس انہوں نے بات کی کہ چیئرمین پی ٹی آئی اس وقت وزیر اعظم تھے، ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ رہی تھی اور یہ 20-22 بندے ان کو ووٹ نہیں دینا چاہ رہے تھے. تو راجہ ریاض کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض صاحب ان 20-22 بندوں کو اغوا کا پلان کر چکے تھے، اس لیے ہم سندھ ہاؤس میں چھپے. میاں شہباز شریف سے ملاقات کا بھی انہوں نے ذکر کیا عدم اعتماد سے پہلے. تو یہ کہاں تک بات درست ہے؟ جی مجھے تو اس کا کوئی ذاتی علم نہیں ہے، لیکن پراس صاحب یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آنے والی جو پارلیمان ہے اس کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری اس چیز کی ہے. ایسے معاملات کی جو اپنے تفتیش کرنی ہے، اس پہ سوچنا ہے، اس کے لیے پارلیمان کو کوئی کمیشن یا کوئی نیا ادارہ کریٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ صرف یہ ایشو نہیں ہے. اس سے زیادہ سیریس ایشو یہ ہے کہ یہ فیصلہ کیسے ہوا 2021 کے موسم خزاں میں کہ ہمیں تحریک طالبان کے اتنے ہزار لوگوں کو واپس لانا ہے. اس میں بھی عسکری اور سیاسی قیادت جو تھی وہ مل کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا. تو لہذا ایک پوری لسٹ ہے، طویل فہرست ہے ان فیصلوں کی جہاں سیاسی اور عسکری جو قیادت تھی اس وقت کی، ان کے مفادات کہیں ملتے تھے اور انہوں نے کچھ قسم کے ایکشن کیے، جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں آج بھی کہ وہ پہلے تو 9 مئی کی صورت میں سامنے آیا ہے، جو کہ باقاعدہ طور پہ جتھوں کے ذریعے ریاست پاکستان پر حملہ آور ہونے کی کوشش تھی. اللہ نے اس کو ناکام کیا. لیکن یہ ایک کوشچن ہے ہمارے آنے والی پارلیمان کے سامنے ہوگا، اس طرح کے جو غیر آئینی فعل ہیں ان کو ہمیں کیسے جج کرنا ہے اور اس کا کیسے جو ہے وہ شمار کرنا ہے اور حساب لینا. آنے والی پارلیمان کی طرف آپ بات لے گئے، لیکن آنے والی پارلیمان کو پھر سپریم کورٹ کی آبزرویشن کا بھی جواب دینا ہے کہ 90 دن میں جو الیکشن ہونا تھے وہ 90 دن میں کیوں نہ ہوئے. آج ایک درخواست بھی سپریم کورٹ پہ آ گئی کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کو امپلیکیٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. راجہ ریاض بھی تقریباً یہ بات کر گئے کہ جی استحکام پاکستان پارٹی کے پاس ووٹ نہیں ہے، پی ٹی آئی کے پاس امیدوار نہیں ہے، لہذا مسلم لیگ نون سویپ کرے گی. تو پھر یہ جو ویکیوم آیا آئین کی پاسداری نہ ہونے کا 90 دن کے اندر، تو اس کا کیا ہوگا پھر؟ جی یہ معاملہ بھی بالآخر پارلیمان کے پاس ہی جائے گا، کیونکہ انتظامیہ میں اور جو پوری ایگزیکٹو برانچ ہے جس میں افواج پاکستان بھی شامل ہیں، وہ تو ہم نے دیکھ ہی لیا کہ جب اپنے آپ کو خود انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو اس کے نتائج ہمیشہ جو ہے وہ درست نہیں ہوتے یا سچ پر مبنی نہیں ہوتے. تو لہذا یہ بھاری ذمہ داری عوام کے منتخب نمائندوں کو اٹھانی ہے کہ ایسے ایشوز میں سچ کیا ہے. اور اگر یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ سزا نہیں دینی کسی کو، لیکن کم از کم وہ تبھی ممکن ہوگا اگر وہ آ کر سچ بولیں اور باقاعدہ طور پہ ڈیپوز کریں اپنے آپ کو کہ جی ہم نے یہ کیا تھا اور اب ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں. کیونکہ ملک اس طرح بار بار یہ جو گٹھ جوڑ ہے اور ملی بھگت ہے اور مقتدرہ کی جو انٹرونشن ہے پاکستان کی سیاست میں، ہم نے 76 سال تو دیکھ لیا ہے، اس کے نتائج بھی بھگت لیے. لیکن اگر آگے بڑھنا ہے تو ایک کلین سلیٹ کے ساتھ بڑھنا ہے، اور وہ کلین سلیٹ جو ہے وہ پارلیمان ہی فراہم کر سکتے.